قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ مقدس مطہر معلی ہستی ہے، جس اللہ کریم نے، جس خالق اور مالک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام کے لائق آخر الزماں پیغمبر سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ سورہ الاعراف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، لوگ جس وقت کوئی برا کام کرتے ہیں دو چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہ غلطی، یہ برائی کرتے رہے، ہم نے کر لی تو کون سا حرج ہو گیا۔ اور دوسری بات کا سہارا جو اس سے زیادہ خطرناک ہے، کون اللہ سے پوچھے، کسے پتہ چلے کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں، کہتے ہیں ہمیں اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر، تو لوگوں کو بتا، تیرا مجھ سے رابطہ ہے کہ اللہ پاک بے حیائی، برائی اور فحاشت اس کا حکم نہیں دیا کرتا۔ آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آثار ایسے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انتہائی زیادہ ناراض ہے ہم سے اور انتہائی غضبناک ہے۔ آثار ایسے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف انسان کو دیکھا جائے، ایسے محسوس ہوتا ہے، مظاہر ایسے نظر آ رہے ہیں کہ انسان اس دور میں، اس وقت جو انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ سب سے بڑا مجرم انسان ہے، اللہ کا نافرمان انسان۔ نہ انسان تو اپنے جرم کا اعتراف کرے، نہ اپنے جرموں سے توبہ استغفار کرے،
اور نہ اللہ کو راضی کرنے کے راستے تلاش کرے تو پھر ہلاکت اور تباہی تو آنی ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے جرموں کی داستان اپنے سامنے حاضر کر لیں اور اللہ کے سامنے سرنڈر کر جائیں، جھک جائیں اپنے اللہ کے سامنے۔ جرم کی داستان ان آستانوں سے شروع ہوتی ہے جس سے ہم باز نہیں آتے۔ محبت اور تعظیم دو لفظ ہیں جو مل کر عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ بندہ جہاں کوئی آستانہ دیکھتا ہے، چار پتھر دیکھتا ہے، وہاں آج بھی جھک رہا ہے اور وہیں پر اپنی نظر و نیاز پیش کرتا ہے اور طلب دعا کے لیے سر بسجود ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ یہ کام کیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من اللہ، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیا، اللہ کی محبت تعظیم کسی اور کو دینا شروع کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ دنیا میں ہی ایسا سلوک کیا کہ رہتی دنیا تک لوگ عبرت حاصل کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک روایت جو صحیح مسلم کی روایت ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول، ہم ایسی زمین میں رہتے ہیں جہاں ذب ایک جانور کا نام ہے، وہ وہاں پر رہتا ہے۔ اللہ کے رسول، ہم اس کو کھاتے بھی ہیں، آپ نہیں کھاتے، ہمیں شک پڑ گیا کہیں حرام نہ ہو۔ پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں حرام تو قرار نہیں دیتا، لیکن میں خود اس کو نہیں کھاتا، اس لیے کہ مجھے یہ شک پڑا رہتا ہے کہ یہ جانور ان جانوروں میں شامل نہ ہو کہ بنی اسرائیل کے چہرے اللہ نے جس جانور کی شکل میں تبدیل کر دیا تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اس لیے میں کراہت محسوس کرتا ہوں کہ اس کو کھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو ہر آستانے پر جھک جایا کرتے تھے، ابھی بنی اسرائیل قبطیوں سے آزاد ہو کر آ رہے ہیں اور راستے میں ہی کہتے ہیں اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح لوگوں نے معبود بنائے ہیں، موسیٰ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں ہمیں بھی ایسے الہ بنا کر دے دیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اس کا خوف کرو جس نے تمہیں نجات دی ہے، اس کا شکرانے کا یہ طریقہ تم نے آزمایا ہے۔ تو سب سے پہلی داستان جرم ہماری ان آستانوں سے شروع ہوتی ہے۔ خدا را صرف ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کو رب ماننا، اس کے اسماء و صفات کو اسی طرح تسلیم کرنا جس طرح اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اس کے بعد ہماری داستان جرم اتنی لمبی ہے کہ ایک حدیث ترمذی شریف کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دو نہیں پورے 15 جرائم 15 کبیرہ گناہ ایسے گن کر بتائے ہیں
کہ میری امت کے لوگ جس وقت یہ کام کریں گے پھر دیکھنا اللہ کی ناراضگی کی انتہا ہو جائے گی۔ اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَصَادَ الْقَبِيلَةَ أَدْنَاهُمْ وَزَعِيمُ الْقَوْمِ رَذِيلُهُمْ أَوْ أَرْذَلُهُمْ وَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرَمُ مُخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الامت اولها۔ یہ 15 جرائم جس وقت میری امت میں آئیں گے پھر انتظار کرنا ایک سرخ رنگ کی اندھیری اٹھے گی، اور یاد رکھنا کہ اس وقت کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، کسی کے چہرے مسخ ہو جائیں گے، کسی پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوگی، سب اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ جس وقت یہ 15 بہت بڑے بڑے جرائم میری امت کے اندر آ جائیں گے، اور ان 15 جرائم میں سے کچھ ایسے جرائم ہیں جن کا آج تذکرہ مقصود ہے، اور انتہائی ضروری ہے کہ انسان تو اللہ کا عبد بننا تھا، تو کیا کر رہا ہے؟ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے، عورت کو ہراساں کرنا اور پھر بدکاری کرنا اور پھر اس کو قتل کر دینا، یہ اللہ کے رسول نے اس وقت بیان فرما دیا تھا۔ شراب پینا، زبردستی بدکاری کرنا اور پھر اس کے بعد اس ہراسمنٹ کے بعد قتل کر دینا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین میں شامل ہے کہ جس وقت میری امت کے لوگ یہ جرم کریں گے پھر دیکھنا تمہیں زمین بھی قبول نہیں کرے گی، تمہیں ہوائیں قبول نہیں کریں گی، تمہیں آسمان سے پتھر لگیں گے۔ تو یہ تینوں چیزیں شیطان کا بہت بڑا ہتھیار، اور ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ سب آپس میں لازم ملزوم ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول نے قصہ بیان کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے ایک عابد کو یہ اختیار دیا تھا، 3 کاموں میں سے ایک کر لو، چھوڑ دوں گی، شراب پیو، زیادہ نہیں 1 پیالہ پیو، یا پھر زنا کا ارتکاب کرو، یا پھر اس لڑکے کو جو موجود ہے اس کو قتل کرو۔ شراب کا 1 پیالہ پینا گوارا کر لیا تھا، جب شراب پی پھر اور مانگی، پھر اور مانگی، یہاں تک کہ زنا بھی کیا، قتل بھی کیا۔ یہ ہے وہ شیطانی راستہ جس پر ہم آج چل رہے ہیں، اور میڈیا کے اندر اور زبان زد عام ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ بنیاد اس شراب سے شروع ہوتی ہے جس کے بارے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، دریائے دجلہ کے اندر کوئی 1 قطرہ شراب کا پھینک دے، پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پھر اس زمین کے اندر سے انگوری اگے، میں اس انگوری کو نہیں کھاؤں گا کہ کبھی اس دریا کے اندر شراب کا 1 قطرہ گرا تھا، میں پھر بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اتنی خطرناک چیز
یہ ہے تربیت کا نتیجہ۔ پہلے شراب پی جاتی تھی، لیکن جب اللہ کے رسول نے تربیت فرما دی، اس کے بعد یہ نظریہ فکر کی تبدیلی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی تربیت فرمائی، ایسی فکر تبدیل کر دی کہ کوئی بندہ، کوئی صحابی منع کرنے کے بعد کبھی ایک قطرہ بھی شراب کا اس نے نہیں پیا ہوگا۔ جرم اپنی جگہ، لیکن کسی شوق سے حلال سمجھ کر کسی نے ایک قطرہ نہیں پیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، جس نے ایک گھونٹ حرام سمجھتے ہوئے شراب کا اگر کسی انداز سے پی لیا جس کے اندر اسکار موجود ہے، جس کے اندر شراب کے اندر تخدیر موجود ہے، عقل زائل ہونا موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن اور 3 راتوں کی جتنی نفلی عبادت کی ہے، جتنے فرائض ادا کیے ہیں، ایک گھونٹ کی وجہ سے کوئی بھی ان میں سے قبول نہیں ہوگا، ایک بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو فطرت کے ساتھ میل کھاتے ہیں، آج سے 15 صدیاں پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ارشادات فرما دیے ہیں۔ اور اس کے بعد اس بات کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے، ہمیں اپنے بچوں کو ابھی سے، بچپن ہی سے تربیت کرنی ہوگی، خود بھی تربیت لینی اور دینی ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا ساتھ اسی بنیاد پر ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کی تربیت کیا کرتے تھے۔ تو بدکاری ایک ایسا فعل ہے جس نے قوموں کی قومیں تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہیں، اور ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ یہ ہے وہ چیز جس کی آج ضرورت ہے۔ ہمیں کسی گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا ہے میرے بھائیوں، اس عدالتوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے جس کو ہم خود برا کہتے ہیں۔ کچھ ذمہ داری ہماری اپنی ہے، ہماری اپنی 4 دیواری کی ہے، ہم نے اس کا تحفظ خود کرنا ہے۔ اور وہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا ہے، لوگوں، مرد اور زن، یہاں تک کہ بچی جس وقت 9 سال کے ہو جائیں، ان کو آپس کے اندر ایک جگہ پر علیحدہ اکٹھے نہیں رہنے دینا ہے۔ یہ وہ تربیت ہے جس کو ہم اختلاط کہتے ہیں۔ مرد و زن کا اختلاط جب تک نہیں رکے گا، ایسے واقعات ہوتے رہیں گے اور ہم شرمندہ ہوتے رہیں گے۔ کسی نے سبق سیکھنا ہو تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ سے جو شعیب علیہ السلام کی اکثر مفسرین کے نزدیک بچیاں اور بیٹیاں تھیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے لڑکیوں، تم اپنی ان بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ اور اتنی باحیا پیغمبر کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے اندر خلط ملط نہیں ہو سکتی ہے، ہم ان کے اندر نہیں جا سکتی، انتظار کر لیں گی، تکلیف برداشت کر لیں گی، لیکن مردوں کے اندر جا کر پہلے نمبر لینا یہ ہمارے بس کے اندر نہیں، ہماری یہ تربیت کا ہی حصہ نہیں ہے۔ ایسی پاکیزہ عورت پھر اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے منتخب کی تھی۔ سیدنا موسیٰ کی گھر والی اللہ نے یہی عورت منتخب فرمائی۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھا جائے، پیارے حبیب علیہ السلام
گھر سے نکلتے ہیں، بازار کے اندر عورتیں اور مرد حضرات آپس میں اختلاط ظن و مرداں ہوتا ہے، صرف ایک جملہ کہا کہ اے عورتوں تمہارا حق نہیں ہے بازار کے اندر اندر چلو، اس ایک جملے نے ہی کہتے ہیں کہ عورتیں اس طرح آنن فانن دیواروں کے ساتھ چپک کر چلنے لگی کہ ان کی اوڑھنیاں اور کپڑے دیواروں سے چمٹنے لگے۔ جب تک اختلاط مرد و زن ختم نہیں ہوتا، جس کے لیے عالمی ایجنسیاں مسلمانوں کا اخلاق تباہ کر رہی ہیں، جب تک یہاں سے بات نہیں بنے گی تو گھروں کے اندر اور ہمارے وہ ادارے جہاں جہاں اختلاط ہوتا ہے، وہ مدارس ہوں، وہ سکول ہوں، وہ کالجز ہوں، وہ ہسپتال ہوں، کوئی جگہ ایسی خالی نہیں چھوڑی گئی جہاں پر اختلاط نہ ہو، اس کو قانون کی حیثیت دے دی گئی۔ اور پھر وہ نتائج نکلتے ہیں جو روزانہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اس کے لیے اپنے ذہن کو کھولیں اور سوچیں اور اپنے ہی گھر کی حفاظت کریں۔ اختلاط مرد و زن درست نہیں ہوتا، یہ بنیاد ہے ہر چیز کی، یہ بدکاری اور زناکاری کی بنیاد بنتی ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ یہاں تک کہ نماز پڑھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام حمید ساعدی رضی اللہ عنہ پیارے حبیب علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی اور کہتی ہیں اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے میں مسجد، آپ کی مسجد، مسجد نبوی میں آپ کی اقتداء، پیارے حبیب سید الانبیاء کی اقتداء میں نماز ادا کروں۔ بہت بڑی خواہش تھی، لیکن ہے عورت تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں منع تو نہیں کرتا، لیکن تیرے لیے سب سے بہتر یہ ہے تیرے گھر کا حجرہ، اور حجرہ بہتر ہے تیرے گھر سے، تیرا گھر بہتر ہے تیرے محلے سے، تیرا محلہ بہتر ہے میری اس مسجد نبوی سے نماز پڑھنے سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب تعلیم دی، کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پچھلے حجرے کے اندر جہاں سب سے زیادہ اندھیرا تھا وہاں ساری عمر نماز پڑھی ہے، یہاں تک کہ زندگی کا آخری سجدہ بھی کیا ہے تو وہیں پر کیا ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے، پیارے حبیب علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ یہ ہے وہ تعلیم کہ کہیں تو مرد و زن کے ساتھ اختلاط کرے گی، جواز اپنی جگہ، یہاں پر بھی انتظام موجود ہے، لیکن تو اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مسجد نبوی میں عورتیں آتی ہیں، جواز تو ہے، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ایک دروازہ الگ سے متعین کر دے، وہاں سے مرد نہ آ سکے، صرف عورتیں آ سکیں۔ صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہ دروازہ مقرر کر دیا جہاں سے صرف عورتیں آتی اور جاتی تھیں، اور حضرت نافع بیان کرتے ہیں جو عبداللہ ابن عمر کے خاص شاگرد اور ان کے غلام تھے، کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی عبداللہ ابن عمر کو دیکھا ہے، ایک دفعہ بھی اس دروازے سے گزر کر مسجد میں داخل نہیں ہوئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی مرد اور عورت کے اختلاط کے زمرے کے اندر آ جائے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جرائم کا تذکرہ کیا ہے ان میں یہ سب سے اہم ترین ہے، اور اپنا فائدہ، اپنی چار دیواری کا تحفظ ہے۔ اللہ کریم نے پیغمبر دو جہاں کی بیویوں سے کہا تھا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، علیحدہ رہ کر
اگر کوئی چیز کسی سے طلب کرنی ہے تو وہ بھی حجاب کے اندر رہ کر طلب کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تقلیہ اور اختلاط دو بیماریاں ایسی ہیں جو زنا کا موجب بنتی ہیں۔ اور آخر میں ایک بات ہمیں یاد رکھنا ہوگی، اللہ پاک کی ناراضگی کے آثار بڑے ہیں۔ اے بندے تیرے جرم کی داستان بڑی طویل ہے، کس کو جھکنا ہوگا؟ تجھے جھکنا ہوگا اللہ کے سامنے، تجھے اپنے اللہ کی رضامندی والے کام تلاش کرنے ہوں گے یہاں تک کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہ رہے۔ اور جانتے ہیں ہم کہ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بات شروع ہوتی ہے جس وقت مؤذن سب سے پہلے کلمہ بولتا ہے اللہ اکبر، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جو بندہ اللہ اکبر سن کر ہر کام چھوڑ کر مسجد میں آ کر اللہ سے کہتا ہے اللہ میں حاضر ہو گیا، سب سے پہلا اللہ کو راضی کرنے کا یہ مقام ہے کہ الوقت الاول للصلاۃ وقت رضوان اللہ، یہ وہ وقت ہے جس وقت میں عرش والا راضی ہو جایا کرتا ہے۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ تو جس وقت انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتا، اپنے جرائم کی داستان سے واپس ہی نہیں ہوتا، حالات کیسے بدلیں گے؟ ہلاکتیں اور تباہیاں جس کا تذکرہ آپ نے سنا یہ تو پھر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ یہ جو زبان ہے آپ کی، اللہ نے یہ زبان بنائی ہے، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ زبان یہاں سے اللہ کی رضامندی کے راستے نکلتے ہیں۔ انسان تیری زبان سے اللہ کی رضامندی کے راستے نکلتے ہیں۔ کیسے نکلتے ہیں؟ کبھی بھی زبان سے کوئی جملہ نکالنے سے پہلے تھوڑی دیر انتظار کر لے، سوچ لے میرا اللہ راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر صرف ایک جملے کی ضرورت ہے، ایک جملہ تیری قسمت کو ہاں یا نہ میں بدل سکتا ہے، اچھائی اور برائی میں بدل سکتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام کہا کرتے تھے کہ ہم جس وقت زبان سے کوئی جملہ نکالتے ہیں اس سے پہلے جملہ سیکنڈ کا ہو سکتا ہے، اس پر سوچا منٹوں گھنٹوں جاتا تھا۔ اگر یہ جملہ بولا جائے کیا اللہ ناراض ہوگا یا راضی ہو جائے گا؟ جب تسلی ہو جاتی کہ میرا مالک اس سے ناراض نہیں ہوگا پھر زبان سے ادا کیا کرتے تھے اس کو۔ بلال ابن حارث کہا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ یہی وجہ ہے کہ کتنے ایسے جملے جو میں نے کہنے تھے اس لیے نہیں کہے کہ میں سوچ و بچار ہی کرتا رہا کہیں میرا عرش والا مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ تو یہ زبان نبی علیہ السلام کا فرمان کہ ایک جملہ ایسا نکلتا ہے جو اللہ کی رضامندی والا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں جو بندہ اللہ کی رضا والا جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ اور سب سے بہترین جملہ کیا ہے جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے؟ سب سے بہترین جملہ یہ ہے کہ کوئی بندہ سوچتا رہے میں یہ جملہ کہوں یا یہ کہوں، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس سے راضی ہوتے ہیں۔ سمجھ نہ آئے تو پھر ایک بات پکی ہے، اپنی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ دیا، اللہ پاک راضی ہو جاتے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ارضاہا عند ملیککم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ راضی جس جملے پر ہوتا ہے وہ یہی ہے جس میں اللہ کے ساتھ سبحان لگ جائے یا الحمد لگ جائے، اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے۔
اور مزید بات کو آگے بڑھایا جائے تو اللہ کی رضامندی کے آثار تلاش کرنے چاہیے، لا یہ کہ اپنے جرائم کی داستان اس سے قدم نہیں پیچھے ہٹنا چاہتا، اس سے ہٹنا ہوگا، اللہ کی رضا کی طرف جانا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا پیارا ہے اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت او انسان تیرا باپ تجھ سے راضی، سمجھ لے عرش والا بھی تجھ پر راضی ہو۔ جب تیرا باپ تجھ سے راضی ہو گیا، سمجھ لے تیرا مجازی خالق تجھ سے راضی ہو گیا تو حقیقی خالق بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ کون ہے جو اس راستے پر چلنا چاہتا ہے؟ ہم اپنے جرائم کی داستان چھوڑنا نہیں چاہتے، اللہ کی رضامندی کے راستے تلاش نہیں کرنا چاہتے، تو پھر کیا بنے گا؟ کسی سے سوال کرنا، چوک اور بازار میں بحث کرنا آسان ہے، خود اس پر عمل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رب کی رضا چاہتے ہو تو تمہارے گھر کے اندر ایک مجازی رب بیٹھا نہ ہوتا، تیری تخلیق نہ ہوتی، اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لے، سمجھ لے عرش پر اللہ راضی ہو گیا۔ بہت سی چھوٹی سے چھوٹی باتیں بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں جو اس راستے کا حصہ ہے، اس راستے کا نشان منزل ہے، وہاں پر بھی تھوڑی دیر رکنا ہوگا۔ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے لوگو جس وقت تم مسواک کرتے ہو، مسواک زبان صاف کرتے ہو، دانت صاف کرتے ہو، منہ صاف ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا نام بڑا پاکیزہ نام اس زبان سے نکلتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، منہ بھی صاف ہو گیا، عرش والا رب بھی سمجھو راضی ہو گیا۔ اس راستے پر کس نے چلنا ہے؟ اللہ سے دعا ہے اے اللہ کریم ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔